کہ گناہ جیسے رمضان میں حرام تھا رمضان کے بعد بھی حرام ہے، قیامت تک حرام ہے۔ نماز چھوڑنا جیسے رمضان میں گناہ ہے رمضان کے بعد بھی گناہ ہے، قیامت تک گناہ ہے۔ جھوٹ، چوری، غیبت، بہتان، قطع رحمی، رشوت، لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈاکہ، زنا، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ جیسے رمضان کے اندر گناہ ہے رمضان کے بعد بھی گناہ ہے، قیامت تک گناہ ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ صرف 1 مہینے کے حد تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کا خوگر بنا لے، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر وہی پرانی اور سابقہ روش پر آ جائے؟ ایک قافلہ گزر رہا تھا، جب قافلہ گزر رہا تھا راستے سے تو راستے میں ایک سرنگ آئی، ایک اندھیری گلی آ گئی، ایک اندھیرا راستہ آ گیا، اور سارے قافلے والوں کو اس سرنگ سے اور اس اندھیرے راستے سے گزرنا ہے۔ قافلے والے جب اس سرنگ کے اندر داخل ہوئے، اندھیرے راستے میں داخل ہوئے، تو ان کے پیروں میں کچھ کنکر چبھنے لگے، ہر ایک کے چبھنے لگے۔ تو بعض لوگوں نے یہ خیال سے کہ بھائی ہمیں تو چبھ گئے لیکن اگلے آنے والوں کو نہ چبھے، اس لیے انہوں نے ان کنکروں کو اٹھایا، اپنے جیب میں ڈال دیے کہ باہر نکلیں گے تو وہاں کہیں پھینک دیں گے۔ اس نیت سے بعض قافلے کے لوگوں نے کچھ کم اٹھائے، جتنے ان کو آگے ہاتھ میں یا جتنے ان کے پیر کے نیچے آتے رہے انہوں نے اتنے اٹھائے۔ بعضوں نے نیکی کے جذبے میں آ کر کے بہت زیادہ اٹھا لیے، کہا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ اٹھا لو تاکہ لوگوں کو تکلیف ہی نہ ہو، اور بعض لوگوں نے بغیر اٹھائے ویسے ہی چل دیے۔ جیسے مسجدوں کے پاس میں گاڑی کسی کی اگر بیچ میں آ کے رہ گئی، پوری مسجد نکلے گی مگر اس کو ہٹائے گی نہیں، یہ ہماری بے حسی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جبکہ مسلمان قوم سب سے زیادہ حس والی قوم ہے، لیکن آج ہماری حس مر گئی، ہماری حیا مر گئی، اور طبیعتوں کے اندر ایک عجیب قسم کا بدلاؤ آ گیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کچھ لوگوں نے تھوڑے اٹھائے، کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اٹھائے، اور کسی نے کچھ بھی نہیں اٹھائے۔ جب وہ اندھیری سرنگ ختم ہو گئی اور باہر نکلے تو ہر ایک نے چاہا کہ وہ اٹھائے ہوئے کنکر پھینک دیے جائیں، لیکن جو اس کو باہر نکل کر کے دیکھا تو وہ کنکر نہیں تھے، وہ ہیرے تھے۔ وہ کنکر نہیں تھے، وہ ہیرے تھے۔ تو جنہوں نے کم اٹھایا ان کو بھی افسوس ہوا، اور جنہوں نے زیادہ اٹھایا ان کو بھی افسوس ہوا، اور جس نے کچھ نہیں اٹھایا اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ کم اٹھانے والے کو افسوس یہ ہوا کہ اور کچھ زیادہ اٹھا لیتا، زیادہ اٹھانے والے کو افسوس اس معنی کر ہوا کہ بھائی یہ بہت زیادہ تو ہے نہیں، تھوڑے سے ہیں، کچھ دنوں میں خرچ ہو جائیں گے، اور زیادہ اٹھا لیتا تو لمبے وقت تک کام آتا۔ اور جنہوں نے اٹھایا ہی نہیں ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یار ایک آدھ ہی اٹھا لیتے۔ میرے بزرگوں، ہماری یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی اسی سرنگ کے مانند ہے۔ ہم اندھیرے میں جی رہے ہیں، جیسے سرنگ میں چلنے والے اندھیرے میں چل رہے تھے۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی اس سرنگ کے راستے کی طرح ہے، اور جو پیروں کے نیچے کنکر چبھ رہے تھے، جن کو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی یہ کنکر ہیں، ان کے پیر میں چبھنے سے سختی ہوگی، اس کو اٹھاؤ، اور باہر نکل کر کے دیکھا تو وہ ہیرا تھا۔ ہمارے زندگی میں کیے جانے والے اعمال بھی ان کنکریوں کے مانند ہیں کہ جن نیک اعمال پر جمنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، جیسے کنکر پر چلنے میں دشواری ہوتی، ایسے ہی نیک اعمال پر جمے رہنے پر بھی دشواری ہوتی ہے۔
لیکن جب باہر نکل کر کے ان کنکروں کی قیمت ہیروں سے زیادہ ہو جائے گی، جب ہم آخرت میں پہنچیں گے اور ہمارے یہ دنیا کے کیے ہوئے اعمال یہ دنیا کے ہیروں سے بہت زیادہ بیش قیمتی ہو جائیں گے، تب جا کر کے پتا چلے گا اور آخرت میں کفِ افسوس ملنا پڑے گا، کاش کہ میں بہت زیادہ نیک اعمال کر لیا ہوتا، کاش کہ میں بہت زیادہ نیک اعمال کر لیا ہوتا، کچھ زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ میں جمع کر لیا ہوتا۔ آج جب میدان محشر میں میں پہنچا ہوں تو آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک نیکی کی قیمت کیا ہے۔ نوجوانوں، ایک سجدے کی قیمت وہاں پتہ چلے گی۔ یہ جو